बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के वीलॉग में हम डिस्कस करेंगे परवेज़ मुशर्रफ डॉक्ट्राइन, फिर बाजवा डॉक्ट्राइन और फिर जनरल आसिम डॉक्ट्राइन। इनमें क्या फ़र्क है। उसके बाद काई साहब के जाने के दिन करीब आ रहे हैं तो कबूतर जा जा जा। नवाज शरीफ ने भी सामान बांध लिया है और मैंने आपको पहले बताया था कि मुर्शद एक दफ़ा मुंह से जो बात निकाल दें। उन्होंने कुछ अर्सा पहले जेल में कहा था कि सामान रखा जा रहा है ब्रीफ केस में, तो नवाज शरीफ साहब जो है ना वो अपने आबाई मुल्क की तरफ रवाना होने वाले हैं। उसके बाद रॉ को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है, क्योंकि कहा जा रहा है कि बलोचिस्तान के हालात में रॉ का जो है वो हाथ है। और मैंने कल आपको रिपोर्ट किया था कि हारून रशीद साहब का दावा है कि $500 मिलियन वो बलोचिस्तान के लिए मुख्तस किए हैं इंडिया ने। तो रॉ को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है, वो भी आपको बताऊंगा। इसके अलावा 1 करोड़ और 80 लाख पासपोर्ट और तेजी से उजड़ता पाकिस्तान। मैंने आपको कई दफ़ा बताया कि दुनिया में कई ऐसे ममालिक हैं जिनकी आबादी 1 करोड़ नहीं है। 50 से ज़्यादा मुल्क ऐसे हैं और यहाँ पे जो हिजरत हो रही है वो 1 करोड़ और जो है वो 80 लाख सालाना है। वीडियो शुरू करने से पहले एक इंतहाई मोहतरम व्यूअर ने शिकवा किया है कि आपका वीलॉग सुनकर जो है वो डिप्रेशन हो जाता है, तो मैं क्या करूं। आप कमेंट्स में मुझे कोई अच्छी खबरें भेज दिया करें पाकिस्तान की, कि कोई अच्छी खबर हो। कभी मैंने आपको किसी और मुल्क के बारे में बताया हो कि वहाँ पे भूख है, अफलास है, हालांकि वो ज़्यादातर काफिर मुल्क हैं। यहाँ पे कोई आपके पास अच्छी खबर हो तो लाजमी लिखा करें, मैं भी जो है ना उसको शामिल करूँगा। और दूसरा ये कि डिप्रेस ना हुआ करें, मायूसी कुफ्र है। हाँ, अगर बोल सकते हैं तो बोलें, लिख सकते हैं तो लिखें, वरना दिल में ज़रूर बुरा समझें। हम जैसे मलंगों को प्रमोट करें। इट विल बी ऑल राइट इंशाल्लाह। जो मखलूक है वो अल्लाह पाक का कुंबा होता है, तो ये होता रहता है, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। लेकिन आप इन लोगों को अच्छी तरह पहचान लें, इसलिए हम अपनी जिम्मेदारी वो पूरी करते हैं। इसके अलावा एक और बात कि हम सब पाकिस्तानी हैं। मैं पंजाबी भी हूँ, बलोची भी हूँ, सिंधी भी हूँ और पख्तून भी हूँ। मैं बल्ती भी हूँ, मैं कश्मीरी भी हूँ, मैं पोठोहारी भी हूँ। अगर कोई और रह गया है तो मादरत, तो आपने ये ट्रेंड लाजमी चलाना है कि हम पाकिस्तानी हैं। लाजमी आपने कमेंट्स की बारिश करनी है। आप लोग सुस्ती का मुजाहरा करते हैं क्योंकि कई लोग चाहते हैं हमें डिवाइड करना, डिवाइड एंड रूल, लेकिन हम पाकिस्तानी हैं, ये आपने लाजमी जो है वो ट्रेंड चलाना है। अब आते हैं अपने वीलॉग पे। एक सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक 1 करोड़ और 80 लाख जो सालाना पासपोर्ट है वो बन रहा है, उसकी दरखास्तें आ रही हैं। अब एक पाकिस्तानी जो बाहर जाता है, आप ज़रा तसव्वुर करें, आपके रिश्तेदार होंगे, कई मेरे व्यूअर्स खुद बाहर होंगे, कि कैसी फीलिंग्स होती हैं। यानी अब मैं पाकिस्तानी हूँ ना, मैं जो है वो पिंडी में रहता हूँ, ठीक है जी। अब ये सी पैक बनने के बाद ना हकला और DI खान वाला, यहाँ से मेरे गांव तक 2 घंटे लगते हैं। पहले 5 घंटे लगते थे, अब 2 घंटे लगते हैं। मेरा दिल मचलता है क्योंकि वहाँ पे जो नहर है, वहाँ पे जो नहर के नाले हैं छोटे छोटे, वहाँ पे मेरी बूढ़ी माँ है, वहाँ पे मेरे क्लास फेलोज़ हैं, वहाँ पे बहुत सारे पुराने जो है ना वो दुकानदार, चाचे दादे वो हैं, वो गलियाँ हैं। मेरा दिल मचलता है, हालांकि मैं पाकिस्तान में हूँ। वो लोग जो बेचारे जो है ना वो रोज़ाना महल्ले में सुनते हैं कि जी आज फलां फोत हो गया है, आज फलां हमसाया फोत हो गया है, आज क्या हालत होगी उनकी। लेकिन बकौल एक पाकिस्तानी के जो बाहर काम करता है कि अगर हमें अपनी मजदूरी का सिला अपने मुल्क में मिलता। अब आप अंदाजा करें, मैंने लड़के देखे अपनी आंखों से, वो अपनी शादी के लिए 1 महीने की छुट्टी आते हैं। 1 महीने की कैसे दिन होते हैं वो जिंदगी के, 1.5 महीने की छुट्टी आते हैं अपनी शादी, ये नहीं कि किसी और की। और फिर गए, फिर उनकी सुहागने, उनकी पूरी मेहंदी नहीं उतरती हाथों से, और वो जो है ना वो गए। क्यों?
حکمران. اب وہاں پہ یعنی سعودیہ 1000 ریال دیتا ہے مزدور کو یا 1200 ریال دیتا ہے, اور اپنے مطابق تو وہ 1000 روپے دیتا ہے یا 1200 روپے دیتا ہے, لیکن ہم چونکہ اتنے گئے گزرے ہیں کہ وہ بیچارے ہمارے پاکستانی ضربیں دے کے نا 76-77 سے, تو وہ کہتے ہیں جی چلیں ٹھیک ہے کوئی گزارا ہو گیا, ورنہ وہ ظالم تو 1000 روپے دیتے ہیں. وہ کفیل کے چنگلوں میں پھنسے ہوئے پاکستانی, خاص کر ان مسلمان ملکوں میں, کافر ملکوں والے پھر بھی ٹھیک ہیں. تو یہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی نہ محنت کا صلہ ملتا ہے, نہ ہماری کوئی ہیلتھ انشورنس ہے, نہ ہماری جو ہے نا وہ کوئی ہمیں حفاظت کا احساس ہے. کیا ہے یہاں پہ؟ بات بھی ٹھیک ہے. اور اب تو خیر غدر مچ گیا ہے نا, اب تو غدر مچ گیا ہے. اب تو یعنی وہ آپ یہ واقعی رہنے کے قابل نہیں رہا, واقعی. تو یہ آپ کو رپورٹ دینی تھی سرکاری کہ 1 کروڑ اور 80 لاکھ پاسپورٹ کی ڈیمانڈ ہے سالانہ, اور یہ بھی آپ کو بتایا ہے کہ دنیا کے کئی ممالک کی آبادی وہ 1 کروڑ سے کم ہے. تو تیزی سے اجڑتا پاکستان, تیزی سے ایک قسم کا بوڑھا ہوتا پاکستان. ہم بڑا فخر کرتے ہیں کہ ہماری 60% جو آبادی ہے نا وہ جوانوں کی ہے. جوان کا مطلب ہے خوشی, جوان کا مطلب ہے شوخیاں, جوان کا مطلب ہے ہنسی, جوان کا مطلب ہے مذاق. لیکن قوم ہنسنا مسکرانا بھول گئی ہے, یقین کریں. اب یہ تیزی سے, ابھی کل پرسوں ایک پوسٹ آئی ہوئی تھی فیس بک پہ, اپنے میرے گاؤں کی ایک بندے نے لکھا ہوا تھا, جوان بندے نے, کہ یار گاؤں کا مزہ ہی نہیں رہا, سارے جو سنگی ساتھی تھے جوان وہ باہر چلے گئے ہیں. تو تیزی سے اجڑتا پاکستان, تیزی سے, اور جوانوں سے خالی ہوتا, اور روتی ماؤں کو چھوڑتا, روتی بیویوں کو چھوڑتا, روتی بہنوں کو چھوڑتا, وہ چلا جاتا ہے. اور پھر آپ کے سامنے ہے. بہرحال یہ آپ کو رپورٹ کرنا تھا. اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ بلوچستان میں یہ سارا کچھ رو نے کروایا ہے, اس کو منہ توڑ جواب دیا گیا ہے. اب آپ پوچھیں گے وہ کیسے, تو میں آپ کو ساری تفصیل بتاتا ہوں. جو مین ہول ہے اڈیالہ جیل کا, عمران خان کی بیرک اور کمرے کے قریب, اس کے اوپر سے ڈھکن اٹھا دیا گیا ہے جواب. اس مین ہول کے اوپر سے گندگی کے ڈھکن اٹھا دیا گیا ہے. ایک تو اس کی بدبو وہاں پہ بیٹھنے نہیں دے رہی, اور دوسرا وہاں سے جو رنگ برنگے حشرات الارض ہیں, کیڑے مکوڑے, آپ کو پتہ ہے ویسے بھی پاکستان یا برصغیر میں ساون کا مہینہ عجیب سا ہوتا ہے, وہاں سے کیڑے مکوڑے نکل رہے ہیں. تو یہ را کو ایسا منہ توڑ جواب دیا ہے طاقتوروں نے کہ را کی 7 نسلیں یاد رکھیں گی کہ ہم نے ایک سابق وزیر اعظم, ایک قومی ہیرو, ایک ایسا شخص جو آکسفورڈ کے چانسلر کا الیکشن لڑنے جا رہا ہے, ایک ایسا شخص جو بڑے عرصے تک لوگوں کی دلوں کی دھڑکن رہا, ایک ایسا شخص جس نے پہلی اور ابھی تک آخری دفعہ پاکستان کو ون ڈے انٹرنیشنل کا ورلڈ کپ جتایا, ایک ایسا شخص جس نے میاں والی جیسے پہاڑوں میں نمل یونیورسٹی بنائی, ایک ایسا شخص جس نے 3 ہسپتال جو ہے وہ لوگوں کے لیے, نہ ان میں وہ بیٹھتا ہے, نہ وہ ان کا ڈائریکٹر ہے, نہ وہ بجائے وہاں سے پیسے کمانے کے پیسے وہاں پہ لگتے ہیں, اس شخص کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. تو پاکستان کی وہ سنایا تھا نا آپ کو ڈاکٹر A.K. خان کا کہ ستم ظریف مگر کوفیوں میں گزری ہے. تو قومی ہیرو بننے سے پہلے نا تو یہ ذرا خیال کرنا ہے کہ پھر یہ قوم جو ہے وہ اس طرح صلہ دیتی ہے کہ انہوں نے را کے اقدامات کا یہ جواب نکالا ہے کہ آپ لوگ بلوچستان میں شرارت کر رہے ہیں, آپ لوگ بلوچستان کے امن کو ڈسٹرب کر رہے ہیں, ڈیوائڈ اینڈ رول کر رہے ہیں کہ بانٹو, پختونوں کو, بلوچوں کو, پنجابیوں کو, شیعوں کو, سنیوں کو. یہ کمپنی کی, ایسٹ انڈیا کمپنی, کوئی اور کمپنی نہیں, ایسٹ انڈیا کمپنی کی یہ پالیسی تھی ڈیوائڈ اینڈ رول. تو بہرحال جو ہے اس طرح
अब बलोचों को और पंजाबियों को। लेकिन शुक्र है आज दूसरे नंबर पे जो टॉप ट्रेंड था वो यही था जो मैंने आपसे अर्ज़ किया कि हम सब पाकिस्तानी हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों के इत्तेहाद से काफ़ी लोगों को तकलीफ़ पहुंचती है, काफ़ी लोगों को डर लगता है। तो रा को जी मैं सख्त पैगाम भेजूंगा और सख्त वार्निंग दूंगा कि अब अगर आप लोगों ने कोई बलोचिस्तान में हरकत की तो जो और मेन होल होगा अडयाला जेल में, उसका ढक्कन भी उठा दिया जाएगा और इमरान खान पे सख्तियां बढ़ा दी जाएंगी और उनको कैद तन्हाई और दी जाएगी और उनको नहाने के लिए मजीद गंदा पानी दिया जाएगा। अब रा अपना बंदोबस्त कर ले कि उसके साथ हशर क्या होने वाला है जब हमारी तरफ से ये जवाब आएगा। उसके बाद मैंने आपको बताया कि हालात की जो संगीनी है ना, या आने वाले हालात को जो सबसे पहले सूंघता है ना, सूंघना, वो शरीफ खानदान है। अब इनका जो वो बड़ा है, भगोड़ा है, यास्मीन राशिद से हारा हुआ है, जिसके फ्लैक्स पे मरी में जो है ना वो जूतों की बारिश हुई और फिर दहशतगर्दी का मुकदमा कर दिया गया उन पे। तो वो अब खबरें आ गई हैं सितंबर के दूसरे हफ्ते में वो इलाज के लिए, जाहिर है आपको पता है, इलाज के लिए अपने आबाई वतन, ठंडी हवाएं, सोनियां गोरियां, स्कर्ट वालियां गोरियां, ब्लॉन्ड बाल वालियां गोरियां, भूरे बाल वालियां गोरियां, क्या बात है, वो अपने आबाई जो इलाके हैं जहाँ पे उनकी आल औलाद है, जहाँ पे उनकी जायदाद है, जहाँ पे उनके रकबे हैं, वहाँ पे जो है वो शायान अली का काम फिर शुरू होने वाला है। तो वो जनाब जो है वो जा रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि इसका भाई वजीर आज़म बनना ये नहीं आया, इसका भतीजा पंजाब का वजीर आला बन गया, ये नहीं आया। इमरान खान जेल चले गए, ये नहीं आया। ये कब आया? हाँ, जब कादी फायद ईसा चीफ जस्टिस बना। इस जज से बदतरीन शख्स कोई कायनात में होगा? इस शख्स से बड़ा खाइन और बददयानत जज कोई तारीख में होगा कि जिसके चीफ जस्टिस बन, क्योंकि पहले तय था ना, मैंने आपको बताया टेबल पे पहले सारी छोटी छोटी तफसीलात जो है वो तय की गई थी कि ये इस तरह होगा, ये इस तरह होगा, तुम इधर से होगे, मैं इधर से होऊंगा। फिर नादरा एयरपोर्ट पे पहुंचेगा, आमिर फारूक अभी मैं अदालत नहीं पहुंचूंगा तो जमानत दे देगा, मैं सीधा मीनार पाकिस्तान जलसे में जाके बेइज्जत दूंगा, वहाँ हो गई कोई नहीं, पूरे पाकिस्तान से बसें भर के लाई जाएंगी, वो कबूतरों वाला स्क्रिप्टेड ड्रामा होगा। तो बहरहाल अब कबूतर साहब वो पतली गली से जो है वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं। सितंबर का दूसरा हफ्ता इसलिए बताया गया है क्योंकि जो हमारे बहुत बड़े और सीनियर सहाफ़ी हैं उनकी खबरें हैं कि अभी मिन्नत तरला जारी है, क्योंकि जर्नैलों का ख्याल है कि ये लंडे का इनकलाबी ये लंदन में जाकर फटे हुए ढोल की तरह फिर बजना शुरू हो जाएगा। वहाँ पे ये बैन करेगा मुझे क्यों निकाला पार्ट 2 या मुझे क्यों वजीर आज़म नहीं बनाया पार्ट 1, कोई ना कोई फिल्म लाजमी रिलीज करेगा। अभी मिन्नतें जारी हैं, तरले जारी हैं। अभी इसको डॉक्टर अदनान वो चरसी आएगा, कोई टीके शीके भी दिखाने के लिए लगाएगा, कोई बोतलें लगाएगा। बहरहाल अभी मिन्नत तरला जारी है। हम तो ये कहते हैं जी कि इमरान खान समेत हर किसी का नाम ECL पे डाल दिया जाए, मुल्क छोड़ने पर पाबंदी लगा दी जाए कि कोई मुल्क से बाहर नहीं जा सकता जितना मुल्क को तबाह कर दिया गया है। जितनी मुल्क की हालत माड़ी हो गई है तो किसी को भी पाकिस्तान छोड़ने की इजाज़त न दी जाए। पाकिस्तानियों से भी गुजारिश है कि एयरपोर्ट जाने वाले रस्तों पर नज़र रखनी है। ये निकलेंगे, अब ये एक एक करके ना निकलेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। ये ज़िंदगी है, ये आजमाइश है, ये इम्तिहान की घड़ी है, इस तरह होता है। और इंशाअल्लाह जो आने वाले दिन हैं, जो हालात हैं वो बेहतर होंगे और इन जो नासूरों से बकौल आसिफ अली जरदारी कि ये धरती का नासूर हैं, इनसे जो है वो जान छूटेगी। बहरहाल उधर कंफर्म हो रहा है कि आप आईनी तरमीम नहीं हो सकती या नहीं हो रही, और कादी जो है वो तारीख के कूड़ेदान का हिस्सा बनने जा रहा है। तो अब कबूतर वाली सरकार जी कबूतर वाली सरकार उन्होंने भी लंगोट कस लिया है, मिन्नतें तरले जारी हैं।
پھر ظاہر ہے آپ ہر دفعہ ڈیل کرتے ہیں، آپ ڈیلر ہیں، آپ ہر دفعہ تلوے چاٹتے ہیں، بوٹ چاٹتے ہیں، پالشیں چاٹتے ہیں۔ آپ کی بیٹی اقرار کر چکی ہے کہ وہ راستہ بہت آسان ہے، وہ راستہ ہمیں آتا ہے، پھر اس نے کہا کہ چلو جی اسے راستے سے چلو، بوٹ چٹو، زبانہ مارو، چمکاؤ، وزیر اعلیٰ بنو، ٹک ٹاکاں بناؤ، کیونکہ اس دن جو اس نے پریس ٹاک کی ہے تو وہ گارنٹی کے طور پہ اس کی بیٹی کو ساتھ بٹھایا گیا کہ خبردار اگر اس نے کوئی منہ سے کوئی ایسی ویسی بات نکالی تو تمہاری وزارت اعلیٰ ختم۔ وہ اپنے باپ کے ساتھ جڑ کے بیٹھی تھی کہ ابا خیال کرے میں نوی وزیر اعلیٰ بنیاں، ابھی میری پوری ٹک ٹاکیں بھی نہیں ہوئی، فالوور بھی نہیں ہوئے، انسٹاگرام پہ بھی فالوور نہیں ہوئے، تو ذرا بندے نہ پتر بن کے بات کرنی ہے۔ وہ گارنٹی کے طور پہ ساتھ بیٹھی تھی۔ پھر ایک اور مزیدار آپ کو بات بتاؤں، وہاں پہ کوئی سوال پوچھنے والا صحافی بھی نہیں تھا، اکیلے ہی لگا پیا یو دھی کو نال بٹھا کے۔ وہ پریس کانفرنس 10 دفعہ جو ہے نا اس کو کاٹا گیا ہے، پتہ نہیں کیا کوئی نام لیا ہوگا یا بولا ہوگا، عادت تو ہے اس کی، کیڑا تو ہے اس کو۔ بہرحال وہ پریس ٹاک جس میں صحافی بھی نہیں تھے اس کو بھی 10 دفعہ ایڈٹ کیا گیا ہے، تب چلوائی گئی ہے، اور اس کو ساتھ بٹھایا گیا ہے، ڈائن کو، ہندا کو، کہ وہ ساتھ بیٹھے تاکہ یہ جو ہے نا، بہرحال منتیں ترلے جاری ہیں، کمپنی کو اپنی پڑی ہوئی ہے کہ ادھر جا کر یہ پھر بولنا شروع کر دے گا، اور پھر یہی ہو سکتا ہے کہ فارم 47 کی کہانی بیان کر دے کہ رات کو 12 بجے کے بعد کیا ہوا، کس نے کیا، میں یاسمین راشد سے کیسے ہارا اور کیسے ڈیٹھ بن کے اللہ کے 99 ناموں کے نیچے حلف لیا اور اے سی کی حرام ہوا کھائی، یہ سارا بتانا شروع کر دے اور اللہ اسے ہدایت دے دے۔ بہرحال وہ لندن جا رہا ہے، ادھر سے قاضی جا رہا ہے، تو اسے پتہ ہے کہ بس میں نے آپ کو بتایا تھا جو لائف انشورنس ہے کئی ویلاگز میں کہ وہ قاضی ہے، قاضی فائدی صاحب اس پورے نظام کی، تو قاضی فائدی صاحب کے جانے کے دن قریب آ رہے ہیں، تو انہوں نے بھی اپنے آبائی وطن جانے کی تیاری کر لی ہے، اور مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ شاید بیٹی کو بھی ساتھ لے کے جائے اور چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لے کے جائے۔ آپ لوگ بھی دعا کر دیں، حالات تو ایسے نظر آ رہے ہیں کہ شاید پورا ٹبر ہی نکل جائے۔ بہرحال اب ہم مین سٹوری پہ آتے ہیں۔ یہ ڈاکٹر البرٹ آئنسٹائن سے کسی نے پوچھا تھا، دنیاوی طور پہ نا یہ جو ہم عام انسان ہیں، دنیاوی طور پہ کہا جاتا ہے کہ اگر سب سے زیادہ انسانوں میں کسی نے دماغ کا استعمال کیا ہے نا تو وہ ڈاکٹر البرٹ آئنسٹائن تھے۔ E=mc²۔ بیسیکلی جرمن یہودی تھے، لیکن بعد میں امریکہ چلے گئے، اور امریکہ میں بہرحال انہوں نے جو ہے وہ انرجی کی جو مساوات جو ایکویشن تھی، وہ جو ان کا نظریہ تھا توانائی، تو اس کے بعد پھر ایٹمی انرجی، اور پھر اسی پہ چل کے ڈاکٹر اوپن ہیمر، یہ وہ شخص جنہوں نے ایٹم بم بنا دیا تھا۔ تو ڈاکٹر البرٹ آئنسٹائن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ دماغ استعمال انہوں نے کیا اپنی زندگی میں۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب پاگل پن کی کیا تعریف ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ آپ ایک کام کو بار بار کریں اور مختلف نتیجے کی توقع رکھیں، یہ پاگل پن ہے۔ اس نے کہا جی کیسے؟ اس نے کہا کہ آپ پانی اور چینی کو ملائیں تو کیا بنے گا؟ اس بندے نے کہا کہ شربت۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ پھر ملائیں تو اس نے کہا شربت۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا پھر ملائیں تو اس نے کہا شربت۔ تو پھر اس نے کہا یہ پھر تم سوچ رہے ہو کہ یہ شہد بن جائے گا یا یہ کھانسی والا سیرپ بن جائے گا، تو یہ پاگل پن ہے، یہ تعریف ہے۔ چینی کو اور پانی کو امریکہ میں ملاؤ گے، پاکستان میں ملاؤ گے، آسٹریلیا میں ملاؤ گے، نیوزی لینڈ میں بناؤ گے، وہ شربت بنے گا۔ اور اگر تم کہو کہ آسٹریلیا میں جا کر وہ شہد بن جائے گا یا آسٹریلیا میں جا کر وہ کھیر بن جائے گی، تو وہ پاگل پن ہے۔ یہاں پہ کیا صورتحال ہوئی؟ یہاں پہ صورتحال ہم شروع کرتے ہیں پرویز مشرف سے۔ پرویز مشرف کا کروفر آپ نے دیکھا، پرویز مشرف کی آپ نے جو ہے نا میڈیا چینل سلوٹ، میں ڈرتا ورتا کسی سے نہیں ہوں، نواب اکبر بگٹی، سارا کچھ۔ ابھی فضا میں تھا، طاقت کا اندازہ کریں، جہاز زمین پہ نہیں اترا تھا، 7.5 منٹ میں جنرل محمود، جنرل عثمانی، جنرل عزیز وغیرہ نے مارشل لاء لگا دیا تھا، وہ بھی اترا نہیں تھا۔ طاقت کا اندازہ کریں۔ پھر کس طرح 8 سال پورے کیے۔ خالی انڈیا کو دیے گئے انٹرویو سن لیں
کہ انڈیا کی کس طرح وہ بینڈ بجاتا، ساری باتیں ٹھیک ہے. زوال کب شروع ہوا؟ سوال یہ ہے. زوال شروع ہوا NRO سے. سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. پاکستان کا مرثیہ پڑھ رہا ہوں، جس طرح وہ ذاکرین پڑھتے ہیں نا، مرثیہ پڑھ رہا ہوں. ادھر سے بے نظیر، پھر سعودیوں نے کہا کہ نواز شریف کو بھی واپس لو. نواز شریف دونوں کو NRO دے کے 8,500 کیسز، اس میں حکیم سعید کی قتل کا کیس بھی تھا، عشرت العباد پہ فارغ. مشرف لینڈ سلائڈ، پھر جو حال کر کے نکالا انہوں نے مشرف کو سب کے سامنے. دبئی میں 2 کمروں کا اپارٹمنٹ، ایوان صدر، آرمی ہاؤس، چک شہزاد کا فارم ہاؤس میں نے دیکھا ہے. 10 منٹ اس کے آگے سے گاڑی چلتی رہتی ہے دیوار سے. پھر دبئی میں 2 کمروں کا اپارٹمنٹ. پھر ایسی دنیا کی بیماری جو صرف 25 بندوں کو تھی. اور پھر اوکے سجنا چلے چلے، دلیر مہدی کا گانا ہے. اوکے سجنا چلے چلے. NRO، چوروں کے سرپرستی. باجوہ کتنا شاندار 3 سال گزارے، لڑکوں نے کتنا ڈیفینڈ کیا جنرل آصف غفور کے دور میں. اور لڑکے ہر وقت جو ہے نا پاک آرمی پاک آرمی پاک آرمی. پھر خناس پیدا ہوا ایکسٹینشن کا، پھر چور کٹھے کر لیے. ذرا ڈاٹ کنیکٹنگ کرتے آنا ہے، ڈاٹ کنیکٹنگ کرتے آنا ہے. ٹھیک ہے جی، باجوہ نے چور کٹھے کر لیے PDM میں. کیا ہوا؟ یعنی جن لوگوں کو اقتدار میں لایا، جن لوگوں کو، وہ لوگ گالیاں دے رہے ہیں فیض کو اور باجوہ کو. خواجہ آصف، جاوید لطیف، وہ گجرانوالہ والا جلسہ، ادھر سے باتیں کر رہے تھے، اس کے سسر کے گھر ڈیلے مار رہے تھے، ادھر جلسوں میں گالیاں دے رہے تھے. کیونکہ جو لوگ ہیں نا، عام لوگ، وہ خاموش چپ، وہ میری طرف بولتے نہیں ہیں، وہ سیاست میں دلچسپی نہیں لیتے. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ ان کو سمجھ نہیں آتی. وہ روٹی کو چوچی کہتے ہیں کہ چوچی دے دیں، یا وہ روٹی کو ادھر لے کے جاتے ہیں، ادھر نہیں لے کے جاتے. وہ ساری بات سمجھتے نہیں ہیں، ساری بات سمجھتے ہیں. یہ تو عزت ہے، خوف بھی نہیں ہے. یہ جو کہتے ہیں نا، خوف بھی نہیں ہے، عزت. کہ جی یونیفارم، ہمارے محافظ، ہمارے. وہ یاد ہوں گی گالیاں دبئی میں جو پٹھان نے دی، وہ یاد ہوگا دبئی کا زیبرا کراسنگ اور اشارہ. بس چوروں کو اب پیغام ہے، جان کی ایمان پا کر سپہ سالار اعلیٰ جنرل آصف منیر صاحب، میری جند میری جان، سرپرستی کر لیں. بالکل فارم 47 بٹ گئے، حکومت بن گئی، ڈین وزیر اعلیٰ بن گئی، پالشیا وزیر اعظم بن گیا، پیپلز پارٹی مل گئی، سرفراز بگٹی وزیر اعلیٰ بن گیا. اب انتظار کریں. میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. یار یہ ضیاء کو پیو کہتے تھے کہ ضیاء ہمارا پیو ہے، ضیاء کو پیو کہتے تھے، اب ضیاء کو گالیاں دیتے ہیں. ضیاء کا مشن میں پورا کروں گا. نواز شریف یوٹیوب پہ نکال لیں، اس کی ضیاء کی قبر پہ کھڑا ہو کے نواز شریف نے کہا تھا، اب اسے عامر کہتے ہیں. اور واقعی ان کا باپ تھا، وہ واقعی باپ تھا، سیاسی باپ. ان کو جانتا کون تھا؟ یہ تو سکریپ کا کام کرتے تھے. وہ جو چھان بورا، لویا لے لو، لوہے تو چپلیاں لے لو، پتیسا لے لو، یہ تو وہ تھے، لوہار تھے. جنرل جیلانی نے تعارف کرایا ضیاء سے. ضیاء کو پتہ نہیں کیا ادا پسند آ گئی ضیاء کو. ضیاء نے ان کو کہا یہ ضیاء کے نہیں بنے. اس کا بیٹا دھکے کھاتا پھر رہا ہے اعجاز الحق، وہ بھی فارم 47 پہ جیتا ہوا ہے، بے شرم. تو یہ بس چوروں کی سرپرستی، چوروں کی سرپرستی. مشرف بتا دیا NRO، باجوہ بتا دیا PDM. جنرل صاحب انتظار کریں. کئی دفعہ بتاتا ہوں، اب پھر بتا رہا ہوں، انشاءاللہ زندگی رہی. جنرل صاحب اللہ میرے ویورز کو زندگی دے، اللہ میری زندگی میں برکت ڈالے، اللہ آپ کو زندہ سلامت رکھے. پھر انشاءاللہ ویلاگ پہ ملاقات ہوگی. میں آپ کو یاد کراؤں گا کہ جنرل صاحب سنا ہے خیر ہے اور جی، یا ابھی اس بھینسے کو لندن جانے دیں، پہنچنے دیں لندن.
میں یاد کروں گا ان کو کہ جل صاحب اور جی خیر خیریت ہے. یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اگر کوئی تمہیں آ کر کہے نا کہ احد کا پہاڑ، سعودیہ کا سب سے بڑا پہاڑی سلسلہ ہے احد، احد کے پہاڑ نے جگہ چھوڑ دی ہے، جگہ چھوڑ دی ہے، مان لینا کہ ٹھیک ہے چھوڑ دی ہوگی، ٹھیک ہے. اور اگر کوئی تمہیں آ کر کہے کہ فلاں بندے نے فطرت بدل لی ہے تو یہ نہ ماننا، فطرت نہیں بدلتی، یہ سمپولیے ہیں جلن صاحب، یہ سمپولیے ہیں. آپ کی آئیڈیالوجی تھی، آپ کے ساتھیوں کے بقول کہ وراثتی سیاست نے پاکستان کو تباہ کر دیا ہے. کدھر گئی آپ کی وہ آئیڈیالوجی؟ واپس آئیں اس پہ واپس آئیں. اور ایک شخص ادارے کی عزت بحال کر سکتا ہے، اسی طرح اوپر اٹھا سکتا ہے، اس کے سپورٹرز اسی طرح کی بورڈ واریر بن سکتے ہیں، انڈیا کو منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں، اور وہ شخص ہے عمران خان. صلح کر لیں. سارا کچھ لوگوں کے چہروں پہ کیوں مسکراہٹ نہیں لاتے؟ قسم خدا کی عمران خان کو باہر دیکھ کر کئی لوگ ہنسیں گے، کئی لوگ روئیں گے خوشی کی وجہ سے. آپ کو میں نے آئنسٹائن کا بھی بتا دیا، پرویز مشرف کا زوال، باجوہ یعنی ابھی 50% نشان عبرت بنا ہے، 50% رہتا ہے. دیکھ لیں گے آپ، اب دیکھ لیں گے انشاءاللہ. اور آپ نومبر میں ریٹائر ہو جائیں گے، 25 میں چلے ایکسٹینشن لے لیں، 3 سال ایکسٹینشن لے لیں گے. باجوہ نے بھی لی تھی، مشرف نے تو پتہ نہیں 6 دفعہ لی تھی. پھر سرکاری ملازمت ہے، وراثت تو ہے نہیں. اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت آپ کے اور میرے مرحومین کی، بزرگوں کی، آباء و اجداد کی مغفرت فرمائے. بڑی اوکھی منزل ہے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں، نہ رحمت اور احسان کا معاملہ فرمائے. اور آپ لوگ مجھے برداشت کرتے ہیں، آپ کی ہمت ہے، یقین کریں. ورنہ امانت چاند نے کہا تھا کہ شکر پڑھو کہ ہم آپ کے گھر آ گئے ہیں، ورنہ ساکو کون وڑوں دے نہیں بھائی. تو شکر کریں آپ جو ہے میں کہ آپ سنتے ہیں، ورنہ ہمیں کون سنتا ہے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.